سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت اب کا، میں شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے ہمارے اس پروگرام کے چیف گیسٹ امامت کا۔ مسٹر جاوید اقبال صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی یہ جو امام صاحب تھے، میرے خیال میں شمشاد صاحب، مفتی شمشاد صاحب، دلشاد صاحب، انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر سب سے پہلے، کیونکہ آپ کے علاقے کے اوپر لگتا ہے کہ اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ موقع دیا کہ اسکول انہوں نے آج شروع کیا ہے، اور ایک بہت ہی نیک جذبے سے اور بہت ہی صاف ستھرے ذہن کے ساتھ، اور پورا ان کے پاس ایک مقصد ہے، آبجیکٹو ہے، کلیئر کٹ ان کے پلانز ہیں، اس کے ساتھ یہ اسکول شروع ہوا ہے۔ اور یہاں اس کا جو اس کا اثر ہے وہ بھی آپ کو یہاں بچوں کی پرفارمنس میں دکھائی دیا ہوگا۔ یہ پرفارمنس ظاہر ہے کہ یہ اسکول کے پورے مینجمنٹ اور ان کے ٹیچرز کی کوششوں کا نتیجہ ہے، کتنے خلوص، کتنی محنت اور کتنی ایمانداری سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہاں باقاعدہ ایک خاص مقصد لے کے چلے ہیں۔ انہوں نے کہا، عاصم صاحب ابھی یہاں تشریف آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد نہ کسی طرح کا نام و نمود ہے، نہ کوئی شہرت ہے، نہ اس سے کوئی دولت حاصل کرنا ہے، بزنس کے لیے نہیں ہے، ایک جذبہ ہے جس کے تحت یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جب نیک جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی میں مدد کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو ان کی لاج رکھنا ہے اور اس جذبے کی بھی لاج رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب یہ ابھی یہ بالکل ننھا سا اسکول ہے، جیسے ننھا سا بچہ ہوتا ہے، 2 سال اس کی مدت ہے، 2 سال کا بچہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی اس اسکول سے کو سمجھیے۔ ابھی یہ اسکول بھی نہیں ہے، صرف 2 سال کا ننھا سا بچہ ہے جس نے ابھی چلنا بھی ٹھیک سے نہیں سیکھا، ابھی اس نے بولنا بھی ٹھیک سے نہیں سیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے آپ کارنامے دیکھیے اور اس کے اوپر اشش کیجیے اور خوش ہوئیے۔ جب یہ جوان ہوگا تو پھر یہ کس شکل میں آئے گا، لیکن اس کو جوان کرنے کے لیے جس طرح ماں باپ بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس کے غذا کے مہیا کرتے ہیں، اس کے جو بھی اس کی ضروری چیزیں ہیں اس کو وہ دیتے رہتے ہیں، اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، تبھی جا کے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ اسکول اب ان لوگوں کا اسکول نہیں ہے۔ مشکور صاحب کا نام بہت آ رہا تھا، لیکن یہ مشکور صاحب کا اسکول نہیں ہے۔ اب یہ اسکول آپ کا ہے، آپ کے اس علاقے کے لوگوں کا ہے، تو اس لیے اس کی پوری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ آپ جتنا اس کے اوپر توجہ دیں گے، جتنا اس کا خیال کریں گے، اتنا ہی یہ زیادہ طاقتور اور بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس انداز سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ ابھی بہت سارے لوگ تعریف کر کے گئے، اب آخر میں تعریف کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا، تو آخر میں جو بولنے والا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بولنے کے لیے بچتا نہیں ہے، کیونکہ باقی سب تعریف بھی کر کے جا چکے، سب کہہ کے بھی جا چکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس انداز سے یہاں کام ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے میرا تعلق ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، لیکن اس کی شروعات اسی طرح کے ایک چھوٹے سے اسکول سے ہوئی تھی، پرائمری اسکول سے ہوئی تھی، مدرسہ ابتدائی کہلاتا تھا۔ ان کے پاس بھی کچھ اصول تھے، اس میں ایک بہت بڑا ان کا ایک جو پروگرام تھا وہ تھا لرننگ بائی ڈوئنگ کا، یعنی جو کچھ سکھانا ہے وہ کر کے سیکھے بچہ، تب اس سے سیکھے، کتابوں سے، الفاظ سے، لکھنے پڑھنے سے نہیں سیکھے، بلکہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کر کے سیکھے۔ اگر کسی کو یہ کہنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو یہ صرف ایک جملہ رٹا دینے سے کام نہیں چلے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، بلکہ اس کو اس طرح کا بنایا جائے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ اگر کسی سے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ محنت کرنا ہے، تو اس کو صرف یہ ایک جملہ نہ سکھا دیا جائے، بلکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ سچ مچ وہ محنت کرے۔ تو جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ پھر انہوں نے ایک یہ بہت انوکھی سی بات بتائی مشہور صاحب نے، اس سے پہلے میں نے اس کے اوپر نہ غور کیا تھا نہ سنا تھا، کہ یہ بچے جب آتے ہیں تو ان کو آبزرو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب کسی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ ڈاکٹر بھی ہو، کتنا اچھا ڈاکٹر ہو، سب سے پہلے وہ مرض کو پہچانتا ہے، اس کی تشخیص کرتا ہے کہ بھئی مرض کیا ہے، اور جب مرض کا پتہ چل جاتا ہے تبھی وہ دوا دے پاتا ہے۔ اگر مرض ہی نہیں پتہ چلے گا تو دنیا کا بہترین ڈاکٹر بھی ہوگا، وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔
تو سب سے پہلے یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا خرابی ہے، کس طرح سے ان کا بیہیویئر ہے، کیا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اسی حساب سے پھر وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول کرے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے میرے خیال میں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس علاقے میں خصوصی کرم، تو اس میں 2 لوگوں سے میری بات ہوئی، ایک مفتی صاحب تھے اور ایک وہ میرے خیال میں مولانا وسیم صاحب تھے. تو یہ لوگ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. وسیم صاحب نے بتایا کہ لڑکیوں کا کوئی مدرسہ ہے، اس میں 7-8 بچیوں نے حفظ کیا ہے. یہ بھی ایک بڑی اور انوکھی بات ہے. عام طور پہ لڑکیاں حفظ نہیں کرتی، اور کرتی ہیں تو بہت کم تعداد میں کرتی ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کی کوششیں ہیں. اور جو ہمارے مفتی صاحب تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ جس مسجد میں وہ امامت کر رہے ہیں ہم، تو اس میں پہلے ایک صف بھی مکمل ہونا مشکل ہوتی تھی، اب وہ 3-4 صفیں ماشاءاللہ نماز میں ہونے لگی ہیں. تو یہ وہ لوگ تو کر ہی رہے ہیں، جیسے یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے آپ لوگوں کے لیے. اللہ اس کو جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس نعمت کو پہچانیے اور اس کی قدر کیجیے. اور ان لوگوں کی سب کی پوری طرح سے جتنی آپ سے بڑھ چڑھ کے مدد ہو سکتی ہے، ان کی مدد کیجیے. اسکول کی مدد کرنے کا مطلب بھی عاصم صاحب نے بتایا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیے. جب آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، ان کو بتائیں گے، تو اسکول میں بچوں کی تعداد بڑھے گی. اسکول میں بچوں کی تعداد بڑھے گی تو اسی حساب سے یہاں فیسلٹیز اور تعلیم کا معیار بھی بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ کی کوششوں کو قبول کرے. آپ جتنے ٹیچرز ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد میری طرف سے خصوصی طور پہ، کیونکہ جو بچہ آ کے یہاں بول رہا ہے، ابھی یہ بات ہوئی کہ جھجک نہیں رہا ہے، ہیزیٹیشن نہیں ہو رہا، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. یہ انہوں نے کتنی کوششیں کی ہوں گی نا. جیسے اب میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اس میں سارے کے سارا میری ماں کا عمل دخل ہے. میری ماں نے بڑی ٹھیک سے پرورش نہ کی ہوتی، مجھے کھلایا پلایا نہیں ہوتا، میرا خیال نہیں کیا ہوتا، تو ظاہر ہے 1-2 مہینے میں عمر کھپ جاتا. ہر بچہ اسی طرح سے ہو جاتا. تو اسی طرح سے یہ اسکول بھی ہے، اور اسی طرح سے یہ ٹیچرز کی کوششیں بھی ہیں. انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے اور زیادہ بہتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ شکریہ بہت بہت. 3rd کلاس میں ٹاپ کیا ہے ابیر. اور میں ہمارے چیف گیسٹ مسٹر جاوید عباس صاحب کو بلاتا ہوں، وہ آئیں اور اس بچے کو انعام دیں. روشن کر دیں گے فکر و نظر ذہنوں Well done. گفتار ہنسی